عقل یہ لفظ بھی مختلف معنی کے لیے مشترک ہے۔ کتاب العلم میں یہ معنی ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے دو معنی ہمارے مقصد سے قریب تر ہیں۔ ایک یہ کہ عقل حقائق امور کے علم کا نام ہے۔ اس صورت میں عقل صفت علمی سے عبارت ہوگی۔ اس صفت کا محل قلب ہے۔ کبھی عقل سے مراد علوم کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے، یہ قلب کا خاصہ ہے۔ اس تعریف کی روح سے عقل بھی وہی لطیفہ ربانی ہوا جس کا ذکر پہلے 3 الفاظ کی تشریح کے ضمن میں گزر چکا۔ ان دونوں معنوں کی وضاحت کے لیے سمجھیے کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جو عالم ہے وہ بنفس ہی موجود اور بظاہر قائم ہے۔ علم کی صفت اور اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، اور صفت اپنے موصوف کی غیر ہوتی ہے۔ چنانچہ عقل سے کبھی یہ صفت مراد ہوتی ہے جسے علم بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف مراد ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں عقل کے متعلق یہی مراد ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کی تخلیق فرمائی۔ یہاں علم کی صفت مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ علم بذاتی ہی قائم نہیں ہے، بلکہ ایک غرض ہے۔ غرض کی تخلیق پہلے کیسی ہوئی؟ بلکہ یہ ضروری ہے کہ پہلے محل ادراک کی تخلیق ہو اور اس کے بعد صفت علم کی، یا دونوں ساتھ ساتھ پیدا کیے جائیں۔ پھر علم کی صفت سے خطاب بھی ممکن نہیں ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے فرمایا سامنے آ، وہ سامنے آئی، پشت پھیر، اس نے پشت پھیر لی۔ حاصل یہ نکلا کہ ان 4 لفظوں کے مدلولات سے الگ الگ بھی ہیں اور مشترک بھی۔ الگ الگ مدلولات ہیں: جسمانی قلب، جسمانی روح، شہوانی نفس اور علوم، اور مشترکہ لطیفہ معنی مدرکہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر لفظ کے 2 معنی ہیں۔ اکثر علماء ان الفاظ کے اختلاف سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور ان کے مدلولات سے متعین کرنے میں انہیں دشواری پیش آئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے لیے خواتر کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ کہ یہ خاطر قلب ہے، یہ خاطر روح ہے، یہ خاطر نفس ہے، یہ خاطر عقل ہے۔ لیکن اس اختلاف پر بھی نظر رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ ان چاروں لفظوں میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے ہم نے ہر لفظ کے مختلف اور مشترک معنی بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ قرآن حکیم اور حدیث شریف میں جہاں کہیں قلب کا لفظ آتا ہے، وہاں اس سے اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرنے والی قوت مراد ہے۔ یہ قوت انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے لفظ قلب بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس قوت مدرکہ کو اس قلب سے مخصوص مناسبت اور خاص تعلق ہے۔ اگرچہ وہ قوت تمام بدن سے متعلق ہے اور ہر عضو سے کام لیتی ہے، لیکن اس کا تعلق اعضائے بدن سے براہ راست نہیں ہے، بلکہ قلب کے واسطے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب جسمانی اس لطیفہ مذکورہ کا محل عالم دارالسلطنت اور سواری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے قلب کو عرش اور سینے کو کرسی سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قلب اللہ کا عرش ہے اور وہ اس کی کرسی ہے، کیونکہ یہ امر محال ہے، بلکہ ان کا منشا یہ ہے کہ قلب اس لطیفے کی مملکت اور تخت شاہی ہے جس پر رہ کر یا جس پر بیٹھ کر وہ تمام بدن پر حکومت کرتا ہے۔ قلب اس کے تصرف کا نقطہ آغاز ہے۔ حاصل کلام یہ کہ لطیفہ مذکورہ سے قلب اور سینے کو وہ نسبت اور تعلق ہے جو نسبت عرش و کرسی کو اللہ سے ہے۔ یہ تشبیہ اسی کی وجہ سے صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے ہمارا مقصود اور متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس بحث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔